تو یہ جنات کے شیاطین کے ذریعے سے جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان کے چکر میں ہرگز مت پھنسو، اور قوت خیالیہ کا استعمال کر کے جو بچوں کو یوز کر کے انجن وغیرہ کھولتے ہیں ان کے چکر سے بھی بچو۔ یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ تمہارے اعمال کے ڈاکو ہیں، تمہارے اور رب کے تعلق کو ختم کرنے والا میٹیریل ہے یہ سب۔ یہ بہت زیادہ تیزی سے لوگ ایسے پھیلتے جا رہے ہیں۔ آج یہ پھیلنے کی ایک بنیادی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو یہ چاہیے کہ چاہے وہ حلال ہو راستہ حرام ہو، فائدہ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ فائدہ ہو جانا۔ بس اسی مزاج نے ان چوروں کو جنم دیا ہے، اسی امت کے اسی مزاج نے ان چوروں کو جنم دیا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا، چاہے وہ قرآن و حدیث کے ذریعے عمل کرے یا سفلی عملیات کرے، یا شیاطین کے ذریعے سے مدد لے کر، جنات کے ذریعے سے مدد لے کر وہ عملیات کرے، مجھے فائدہ ہونا بس۔ جیسے چوڑی کی تعویذ ڈالنے والی عورت یہ سوچتی ہے چاہے کچھ بھی ہو، بچے کی بخار کم ہو جانا، بچے کے جلاواں بند ہو جانا، انہیں چمک کو پڑ رہا وہ بند ہو جانا۔ اب ان کو جب یہ کہا جاتا ہے، 5 منٹ لے لوں اور 5 منٹ لوں بھائی، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے علاج کرواؤ، دم کر کے پیو پانی، سورۃ الفاتحہ 11 بار پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 7 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 مرتبہ پڑھو۔ یہ سب پڑھ کے پانی پر دم کر کے بچوں کو خود بھی پلاؤ، یا پھر ان آیتوں کو لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالو، نہیں ہوتا اثر کیا بھی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر عورتیں مسجدوں کے پاس آتی ہیں، کہاں آتی ہیں؟ مسجدوں کے پاس، اور مسجد میں مؤذن صاحب تعویذ ڈالتے ہیں۔ یہاں نہیں ہے، اکثر جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کھیڑوں میں آج بھی وہی طریقہ ہے، قریوں میں کیشندر میں دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ادھر نماز کو جانا ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر آتے ہیں، برقعے والی بھی آتے ہیں، غیر قوم بھی آتے ہیں، سب آ کے اپنے بچوں کو تعویذ لیتے ہیں۔ وہ مؤذن صاحب پتھر پھوڑ لگتے سو کون کی یہ مسجد وہ مسجد نہیں، ان کا کام، ان کا بیک گراؤنڈ پتھر پھوڑوں نا، ان کو دین کا تو کیا معلوم نہیں، اسلام کا تو کیا معلوم نہیں، انہوں قرآن کی آیات کہاں سے لکھیں گے، حدیث کے عملیات کہاں سے لکھیں گے۔ انہوں کیا کرتی، دھوکہ دینے کے واسطے کو حضرت چٹیاں کو کہتے لکھ دل کو، لکیراں کھینچ دل کو، ڈبے چھوڑا دل کو، لپٹ کو، وہ پورنیہ میں پورا دل کو، لوما 70 روپے 100 روپے 20 روپے، ہمارے بچپن میں 10 روپے لیتے تھے، اب کتنے لے رہی معلوم نہیں۔ اب وہ لے جا کو انہیں گلے میں ڈالتی، بچہ کو صحت نہیں مل رہی، اس کا کوئی اثر نہیں معلوم ہو رہا، سمجھ گئی کہ قرآن میں اثر نہیں ہے۔ کیا سمجھی انہیں؟ قرآن میں اثر نہیں ہے۔ یہ دھوکہ جو بیچ میں چلا وہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ انہیں قرآن کی آیت لکھا، نہ حدیث کا کوئی عمل لکھا، نہ پڑھ کر پراپرلی دم کیا۔ اس کی ایک غلطی، ایک چور مؤذن کی غلطی کی وجہ سے سامنے والی کا ایمان یہ بنا، یقین یہ بنا کہ قرآن میں شفا، حالانکہ قرآن کا وعدہ کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والوں کے لیے تو قرآن میں شفا ہی شفا ہے، ظاہری بھی شفا ہے، باطنی بھی شفا ہے۔ اب یہ ایمان کیا بن رہا ہے ان چوروں کے ذریعے سے؟ قرآن سے کیا بھی ہوتا نہیں جی، حدیث سے کیا بھی ہوتا نہیں جی، چوڑی کے پاس جانا، پنڈت کے پاس جانا، یہ لوگوں کا ذہن بنتا چلا گیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ چور ضرور ہوتے ہیں، وہی اس ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرتے ہیں۔ علماء برادری میں بھی کچھ چور ہیں، اور اسی طرح مؤذن برادری میں بھی کچھ چور ہیں۔ میں کیا بولے، تمہیں بھی بول دیجیے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ بھئی قرآن حدیث سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلو۔
اور میں کہتا ہوں عاملین کے چکر سے باہر نکل جاؤ. یہ عامل تمہارا نہ دنیا بنا سکتے ہیں نہ آخرت بنا سکتے ہیں. ایک عمل کر کو ایک ساتھی بتا رہے تھے 21 دن کا عمل ہے, اتنے 1000 روپے ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں نہیں, 11,000 13,000 15,000 کتنے ہزار, 5-6 ہزار. کرتا سو کیا انہیں, یہ چیزاں لینا وہ لینا, یہ کچھ بھی نہیں رہتا, سب تم نہ بنانے کا کام رہتا ہو, اس میں کچھ بھی نہیں لگتا. حقیقت سنا رہا ہوں میں آپ کو, ہو سکتا ہے میری باتوں پر آپ کو یقین نہ ہو, لیکن یہی حقیقت ہے, اس میں کچھ نہیں لگتا. خواہ مخواہ کی چیزیں منگوائے گا. کالا بکرا رہنا, ایک بال بھی وائٹ نہیں رہنا. کون سی حدیث میں ہے, باپ پوچھے تو با 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 کہتا. کالی مرغی رہنا, ایک پر بھی وائٹ نہیں رہنا. اچھا یہ سب کیوں بولتے ہیں, لوگ سمجھ میں آ رہا آپ کو. اب بولے ایک مرغی لو کوئی تو بھی کر دو, کیا کی مرغی کا مسئلہ کہتے ہیں, کالی رہنا ایک بال بھی وائٹ نہیں رہنا کہتے ہی اسے ٹیمپر چڑھ جاتا. کیا کی ہے رے, لانا ڈھونڈ ڈھونڈ کو لاتا. یہ ہے آدمیوں کو بنانا, بیوقوف بنانا. یہ سب بیوقوف بنانے کے کام ہیں, تمہارا پیسہ خرچ کرانے کے کام ہیں. اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے, قرآن سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور جو عامل لوگ قرآن سے عملیات کرتے ہیں, حدیث سے عملیات کرتے ہیں, ان سے اپنا علاج کرواؤ, ان سے اپنا علاج کرواؤ. بد نظری ہو سکتی ہے, جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں, شیاطین کے اثرات ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ روحوں کا چکر نہیں ہے بھائی, کوئی روح کچھ کام نہیں کر سکتی. ایک بار اس کا تعلق عالم برزخ سے جڑ گیا تو پھر وہ دنیا کی طرف آنے سے رہی, بالکل نہیں آئے گی. یہ روحوں کا بالکل چکر نہیں. کون کی کب کی مری تھی, انہیں پھر آگی ایک کو ڈرا ڈالتا, بیٹھتے ہی ڈراتا, دل میں بک بکی شروع ہو گیا. کیا کرنا حضرت, میں ایسا عمل کرتا ہوں اس کی ماں کے کتے 11 دن میں جل کو خاک ہو جانا, انہیں ڈرا دلیا. اب ہے سچ ہماری خالی تختی, کیا لکھو لکھے جاتا. کچی دیوار, عوام کا دماغ کچی دیوار ہے, انہیں کیا لکھ رہا لکھے جاتا. پنڈت بھی ڈرا رہا ہے, ان میں تو اور زیادہ ہے, غیروں میں تو اندھ وشواس بولتے اسے, وہم. یہ وہم ہی عادی بیماری ہے, وہم ہی عادی بیماری ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا, قوت خیالیہ کے ذریعے سے عاملین اس وقت ہمارے معاشرے میں جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک دھوکہ ہے. ان کا ایمان بھی اس میں ختم ہو رہا ہے, جو لوگ اسے مان رہے ہیں ان کا ایمان بھی مزمحل ہو رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے. ہمارا ایمان تو یہ ہے, اور ہمیں تبلیغ میں یہ سکھایا گیا. کون کون وقت لگئی, ہاتھ اٹھاؤ, اتنے جنے وقت لگئی. سب کو کیا سکھایا گیا, جو کچھ ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے, اللہ کرتا. جس کا ایمان یہ بن گیا, انہیں کئی کو جا رہا چوراں کے پاس, درگاہیں کے پاس ڈچا مارنے, کیا ہو جاتا. جو ڈچی مار رہا اسے بھی اللہ کھلا رہا ہے, جو جا کو نہیں جھک رہا اسے بھی اللہ کھلا رہا. ارے کافر کو کھلا رہا ہے تو مسلمان ہے, مشرک کو کھلا رہا ہے تو پھر بھی مسلمان ہے. کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے, اللہ کی ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. دنیا کے سارے عامل, دنیا کے سارے عالم مل کر بھی ایک اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. یہ یقین بنا لو. بیماری آئے گی, دل میں بات فوراً آئے گی, میرے رب کی مرضی ہے. کورونا میں مرو گے, دل میں بات آئے گی کورونا لگنا تھا, یہ میرا رب کا ارادہ تھا. ہے نہیں اصل میں وہ. میں تو اب تک آج تک نہیں مانیا, آپ لوگ مانتے ہو تو مانو. میری نظر میں صرف ایک انفیکشن ہے بس, ایک معمولی سا ایک انفیکشن ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اس کی حقیقت نہیں, اور سب ورلڈ لیول پر گیم چل رہا ہے, بہت بڑا گیم چل رہا ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں سے بہت اوپر ہے. میں تو صرف اسے ایک انفیکشن مانتا ہوں. جیسے کھانسی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, بس اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کی ویکسین اب تک کیوں روکی رکھی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ بازار میں آ جائے تو پھر ان کا بنا بنایا گیم ہی بگڑ جائے گا.
وہ آئے گا، اس کا بھی ایک وقت آئے گا، اور یہ حقیقت بھی کھلے گی، تب آپ یاد کریں گے ہاں فاطمہ کا مولانا بولیا تھا۔ 6-7 مہینوں میں آپ کے سامنے حقیقت آئے گی۔ کیا گیم چلا، اس کے بعد لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر لیں گے آپ حکومت کا یا پھر امریکہ کا؟ کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سب بنائے گئے ہیں، بن گئے ہیں، وہ کیا بنے ہیں وہ آپ سوچ لو۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عاملوں کے چکر سے بچو، قرآن سے حدیث سے علاج کروانا شروع کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔